آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں اور کس طرح اپنی محنت کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آج کا پہلا سلسلہ ہے میرے خواب میری منزلیں۔ میرا نام محمد اسد الرحمان ہے اور میرا تعلق بھاولپور سے ہے۔ یہ سفر آج سے 8 سال قبل بطور طالب علم شروع ہوا۔ آج اللہ کے فضل سے میں پاکستان کے ان چند نوجوانوں میں شامل ہوں جو ملک و قوم کے لیے سائبر سیکیورٹی کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا اسی وقت سے میں نے سائبر سیکیورٹی میں دلچسپی لی اور اپنی مدد آپ کے تحت ہیکنگ اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں پر مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ دوران تعلیم ہی مجھے مختلف اداروں کو سائبر سیکیورٹی کی خدمات فراہم کرنے کا موقع ملا۔ علاوہ ازیں بہاولپور میں رہتے ہوئے میں نے عوامی آگاہی کے لیے کئی سیمینارز اور سیشنز کا انعقاد کیا تاکہ عام لوگ بھی آن لائن جرائم اور ڈیجیٹل خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ بعد ازاں میں اسلام آباد آ گیا اور یہاں سے انفارمیشن سیکیورٹی میں ماسٹرز کیا۔ ساتھ ساتھ سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو سائبر سیکیورٹی کی خدمات فراہم کرتا رہا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹریننگز دی کہ کس طرح ٹیکنالوجی استعمال کر کے مجرموں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ میری یہ کاوشیں ادارہ جاتی سطح پر نہ صرف تسلیم کی گئیں بلکہ ان پر عملی اقدامات بھی کیے گئے۔ اس سفر کے دوران میں نے اپنی مہارتوں کو صرف تجربے تک محدود نہیں رکھا بلکہ بین الاقوامی سطح کے پروفیشنل سرٹیفکیشنز بھی حاصل کی، جن میں سرٹیفائیڈ ایتھیکل ہیکر، سرٹیفائیڈ انفارمیشن سسٹمز آڈیٹر، سرٹیفائیڈ ہیکنگ اینڈ فورینزک انویسٹیگیٹر، سرٹیفائیڈ ریڈ ٹیم پروفیشنل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب میرے لیے نہ صرف ذاتی کامیابی ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کے نوجوان عالمی معیار پر اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ میری خدمات کا دائرہ پاکستان سے نکل کر عالمی سطح تک پہنچا۔ مجھے متعدد انٹرنیشنل سائبر ڈرلز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا، جہاں دنیا بھر کے ماہرین کے ساتھ مل کر سائبر حملوں کے حقیقی منظر نامے پر کام کیا۔ یہ میرے لیے فخر کا لمحہ تھا کہ میں نے پاکستان کے پرچم کو بین الاقوامی فورمز پر بلند کیا۔ اس دوران کچھ عرصہ کے چین جانا ہوا اور سائبر پلیٹ فارمز کے ساتھ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں حصہ لیا۔ وہاں بلاک چین، سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور جدید سائبر سیکیورٹی سولوشنز پر عملی تحقیق کی، اور یہ سب پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پل کی حیثیت تھا کہ دنیا بھر میں ہمارے ماہرین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میری سماجی خدمات میں بھی نمایاں کام شامل ہے۔ میں نے سائبر سیکیورٹی آف پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم قائم کیا جس کے ذریعے 1500 سے زائد نوجوانوں کو بطور سائبر اسکاؤٹس تربیت دی گئی۔ مختلف شہروں میں جا کر آن لائن جرائم سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی اور کرائم کا شکار ہونے والے افراد کے لیے سٹریس کاؤنسلنگ ڈیسک قائم کیا۔ انہی خدمات کے اطراف میں مجھے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ بی بی سی کے علاوہ کئی انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی میری خدمات کو سراہا، جو میرے لیے باعث افتخار ہے۔ آج دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف ایک محفوظ کیریئر ہے بلکہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ پاکستان کے نوجوان اگر اپنی دلچسپی کو پہچانے اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ اس فیلڈ کو اپنائیں تو بے شمار مواقع ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایتھیکل ہیکنگ، ڈیجیٹل فورینزکس، انفارمیشن سیکیورٹی آڈٹ، رسک مینجمنٹ، یہ سب وہ راستے ہیں جو عالمی معیار کے کیریئر کی طرف لے جا سکتے۔ میری درخواست ہے طلباء و طالبات سائبر سیکیورٹی کو صرف ایک سبجیکٹ نہ سمجھیں بلکہ ایک مشن کے طور پر اپنائیں۔ اس میں محنت، لگن اور مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں تو نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کو بھی ڈیجیٹل طور پر محفوظ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ گفتگو کا سلسلہ سن رہے تھے میرے خواب میری منزلیں۔